پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں کوئٹہ اسٹوڈیو میں شاہد ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، آبی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آبی یہ جو ایک جارحیت پہ جس طرح منہ کی کھانی پڑی انڈیا کو، اسی طرح جو ہے یہ آبی جارحیت پہ بھی جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی، اس کے گھمنڈ کو ہم خاک میں ملا دیں گے۔ اور پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے ڈیمز بھی بنانا ہے، ہم وہ ڈیمز بنائیں گے جس پہ کوئی تنازع نہ ہو، تمام صوبے ان کا اتفاق ہو، اور ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ ساتھ میں ایک سفارتی وفد اس وقت پاکستان کا مختلف سٹیٹس میں، یونائٹڈ اسٹیٹ کے مختلف سٹیٹس کے دورے پر ہے، اور جس کے سربراہ بلاول بھٹو صاحب ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آبی جنگ اگر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اگر پانی روکا گیا تو ہم اس کو جنگ تصور کریں گے، کیونکہ 24 کروڑ جو زندگیاں ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ میں ناظرین، مختلف جامعات کے دورے پر انہوں نے جا کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ نوجوان آنے والے وقتوں میں منفی پروپیگنڈا اسٹیٹ کے خلاف ہو اور افواہوں ان کے خلاف مؤثر ان کا جواب دیں۔ انہی موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے جو پینلسٹ آج موجود ہیں، سرور جاوید صاحب اکثر ایز اے اینالسٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ظفر بلوچ صاحب، تیسرے مہمان نے بھی آنا ہے، راستے میں ہی ہیں۔ آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں، آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ سرور جاوید صاحب، ایک پرائم منسٹر بار بار کہتے رہے ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، وہ کہتے رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ، پارلیمنٹیرین، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، صوبائی وزرائے اعلیٰ، کوئی بھی ہو، یہ بات ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ کسی صورت پہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یک طرفہ طور پر آپ پانی بند کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، پھر کسی وقت بھی ڈیمز کے جو ہیں وہ سارے فلڈ گیٹس کے طور پر کھول دیں، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو ہم جنگ تصور کریں گے۔ جی شکریہ شہزادہ ذوالفقار۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو بات انڈین پرائم منسٹر کرتے ہیں، کیا وہ عملی طور پر قابل عمل ہے؟ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ وہ آج ہمارا پانی روک لیں تو وہ پانی روک نہیں سکتے، اور اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو یہ تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سندھ یا وہاں سے آنے والا پانی جو ہے یہ لائف لائن ہے 24 کروڑ لوگوں کی، اور اس پانی کے روکنے کے عمل کو ہم اعلان جنگ تصور کریں گے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم تمام تر اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے، ان کی مرضی ہے تو انہوں نے پانی ہمارے لیے چھوڑ دیا اور ان کی مرضی ہے تو وہ بند کر دیں گے۔ سنتاس معاہدے میں اگرچہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھارت کو زیادہ رعایت اس میں بھی دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے لیے پانی بند کر دے۔ انڈس واٹر کمیشن جو ہے، جبکہ ثالثی ورلڈ بینک کی ثالثی بھی ہے، ہماری طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی پاکستانی کوئی انڈین نہیں تھا، بلکہ تھرڈ پارٹی۔ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن جو ہے وہ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ان پر بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کیسے اس کو بند کر سکتا ہے۔ یک طرفہ طور پر کسی بھی چیز کو اپنے مفاد کی خاطر بند نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ یہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر انہوں نے ہنگامی بنیاد پر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو پاکستان یہ بات بہت کلیئرلی بتا چکا ہے کہ اس کو ہم اعلان جنگ تصور کریں گے، اور وہ جو جارحیت بھارت نے کی۔ پھر میں یہ ایک اور بات بھی کرتا چلوں یہاں پہ کہ ہم نے بھارت کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے دنیا کے 2 متشدد ملکوں کا مقابلہ کیا، دہشت گرد ممالک کا مقابلہ کیا، ان میں ایک ہندوستان، دوسرا اسرائیل، یہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا، جتنا بھی ہمارے پاس ڈرون آئے سب اسرائیل میڈ تھے، تو ہم نے ان دونوں کے دانت کھٹے کیے، اور بجا طور پر انڈیا کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ
زخم چاٹ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی روکیں گے. ہمارا پانی روکا ہی نہیں جا سکتا. اول تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں، یہ جو کچھ انہوں نے بگلہار ڈیم جو ہے یا دوسرے ڈیم جو ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پانی میں پہلے بھی کمی ہو گئی ہے، لیکن اگر اس کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کی گئی تو اسے شاید اس سے چھڑنے والی جنگ. اور پھر یہ بھی امریکہ میں کہا گیا نا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آئندہ نسلوں کو پانی پر لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ لڑائیاں جو ہیں پہلے تو زمینوں پر ہوتی تھی، پہلے تو علاقوں پر ہوتی تھی، پہلے تو قوموں کے خلاف آپس میں ہوتی تھی، اب پانی کے لیے بھی جنگوں کے لیے نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس قدر جھوٹی خبریں تھیں ان کی جب ہم ان دن اس وقت سن رہے تھے، ہم یہی تو پہ ثابت ہو گیا نا. دیکھیں کہ وہ لاہور میں بھی داخل ہو گئے، وہ اسلام آباد میں بھی چلے گئے، انہوں نے کراچی کو بھی تباہ کر دیا، انہوں نے فلاں بھی کر دیا، پشاور کو بھی انہوں نے کوئٹہ ٹیک اوور ہو گیا. کوئٹہ ٹیک اوور ہو گیا. یس یس. تو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایک ایج ہے کہ اس کے پاس جو ویورز ہیں شاید وہ زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ بڑا ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب انڈین چینلز بھی، انڈین عوام بھی، انڈیا کے سیاستدان بھی، انڈیا کی اپوزیشن بھی، اور ایون انڈیا کی جو ملٹری ہائرارکی ہے وہ سب بھی مودی کو نہ صرف مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کا. وہ نریندر مودی کو جو اب کہا جا رہا ہے سرنڈر مودی، تو یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ وہاں پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور انشاءاللہ اگر پانی کے خلاف ہمارے پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس میں بھی ان کو میرے خیال میں، مجھے تو یہ پروگراموں میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں اور اکثر کہ پاکستان نے جس طرح ایک ان کو ایک ہیوملیٹنگ ڈسٹ جو ایک ان کو جو چٹایا، اب مودی کا میرے خیال میں جو ڈاؤن فال ہے وہ سیرا بھی جو ہے پاکستان کے سر جائے گا. میں ظفر بلوچ آپ کی طرف آتا ہوں کہ کتنا ایک اچھا ایفیکٹو سٹیپ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے طور پر تو تیار ہیں، کسی صورت میں بھی اگر پانی کے روکنے کا کوئی ہوا، کوئی اس نے کوئی یہ کیا جس کو ہم جاریت سمجھیں گے، ابھی جاریت سمجھیں گے، ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ڈیمز ہیں اس کو بنانے کا ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور ساتھ میں کہا ہے کہ جتنے ڈیمز ہیں، اور وہ ڈیم جس پہ واضح طور پر پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم متنازع چیزوں کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، چاروں صوبوں کا اتفاق ہوگا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا، جس میں ہم کوئی ایسی چیزیں کریں گے. کتنی اچھی بات ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بالکل ایک کمیٹی بنائی جو مختلف ڈیمز بنائیں گے، جس میں سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلکہ ڈیسیجن بھی ہوئی پچھلے دنوں، جس میں انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی. مگر یہ اقدام بالکل رائٹ ٹائم پہ کیے گا. جس طرح آبی جاریت کا جو فیصلہ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پاکستان اس ٹائم اپنے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر جو فیصلہ کرنے والی ہے اس طریقے سے وہ پانی کے جس طریقے پانی کے وہ تو ظفر بلوچ صاحب کہتے ہیں بنیان المرصوص جو ہے وہ بالکل آئندہ بھی ہم اس کو معاشی طور پر بھی ہم قوم جو ہے وہ سٹیل کی ایک دیوار بنے گی. بالکل اسی طریقے سے یہ آبی کمیٹی بھی اسی طریقے سے کمیونٹی کو، ہماری اس قوم کو متحد کرنے کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں بالکل رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کی جا رہی ہے. اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے وہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں تمام صوبوں سے تجاویز لی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے تو دی کچھ صوبوں نے دے رہے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے یا وفاقی کیبنٹ نے بڑے ٹائملی لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین کی طرف سے جو پانی روکنے کی بات کی جا رہی ہے، اس طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے جس طریقے سے جو آج کل اس دور میں وہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ 2 یا 3 دن کے بعد نہیں ہوتی، اگر جنگ کے بعد جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، جس طریقے سے آج کل یہ ہمارے پاس پاکستانی قوم کہہ رہی ہے، انڈین قوم کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں، یہ ٹیکس دی جا رہی ہے، تمام چیزیں، یہ ہمارے بالکل ہمارے ریاست اور انڈین ریاست اس میں تمام طبقے، جو غریب طبقہ وہ تمام پسے گی اس حوالے سے. اس کے حوالے سے جس طریقے سے ہیروشیما ناگاساکی میں جو ہوئے ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے جو آفٹر جو ایشوز آئے ہیں وہ ایشوز یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو اپنے جو رول پلے کرنے ہیں، جس طریقے سے ہمارے فیڈرل پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہاں پہ میرے ملکوں پہ دوروں پہ گزر رہے ہیں، جس میں سے ہمارے سفارتی وقت پہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور تمام یونین نیشن سے
بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو بھارت کی جارحیت کا جواب دے سکتے ہیں، مگر ان چیز کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور پاکستان کا نیریٹو بالکل کلیئر اور واضح ہے، جس طریقے سے پہلے دن سے ہی رہا کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے، جو بھارت کر رہی ہے، وہ ون سائیڈڈ ہے. جس طرح انہوں نے پلوامہ کی بات کی جائی ہے، بیلگام کی بات کی ہے، وہ تمام ون سائیڈڈ رپورٹ جو انڈین میڈیا نیریٹو بلڈ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ان کی عوام کو اکسا رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ ہو جائے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طریقے کو پاکستانی وہ تو کوئی تحقیقاتی کمیٹی جیسے اسکاٹ یارڈ کی بات کی جائے، ایف بی آئی کی بات کی جائے، وہ کوئی کمیٹی کوئی رپورٹ پیش کرے، اس کی تحقیقات کرے، تب جا کے کسی ملک کو اس کی وہ تمام چیزیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو نشاندہی کی گئی کہ پاکستان انوالو یا نہیں ہے، یہ چیزیں تو ابھی تک نظر ہی نہیں آئے. اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو بھی ایشوز آئے ہیں، جو بھی ایشوز کریٹ کیے گئے وہ ون سائیڈڈ ہے، کیونکہ وہاں پہ سالس کا کوئی کردار ہوتا ہے، یو این نیشنز کی ہوتی ہے، نیٹو کی ہوتی ہے، مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ کی، تمام چیزیں وہ چیزیں اس میں فعال نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس میں کیوں ویٹو کرنے کے بعد تمام چیزیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستانی قوم نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے ڈٹ کر جواب دیا. جس طریقے سے 10 مئی 12 مئی کے دوران واقعات جو ہوئے، پاکستان نے جو اسرائیلی ڈرون گرائے ہیں، جس طرح پاکستان نے حملہ کیا انڈیا پہ، وہ بالکل اس کے بعد سرنڈر کی طرف آ گیا. جس طرح کا مودی کو سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، سرنڈر مودی کہا جا رہے ہیں انڈین گورنمنٹ پہ، انڈین پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ چیزیں ایک سبق ہے انڈین قوم کے لیے، خاص کر میں ہندو پارٹی جو انتہا پسند پارٹیاں ہیں، وہ اکثر ان چیزیں کو نیریٹو بلڈ کرتے پاکستان کے انگیز، مسلمانوں کے انگیز، کیوں ووٹ کاسٹنگ کے جن کی ووٹنگ ہے تمام چیزیں اس وجہ سے ووٹ. لیکن ظفر بلوچ وہ بھی تو ناکام دکھائی دیتا ہے اس الیکشن میں، اور پچھلے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھیں تو گراف تو ان کا گرا ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے اپنے جو دوسرے جو کولیشن پارٹنر تھے ان کو کہتا تھا آپ نے آنا ہے، آ جائیں، جوائن کریں گے، ہماری مجبوری نہیں ہے. اب تو ان کو شامل کرنا پڑا. بالکل اس طریقے سے نیریٹو تو ابھی لوگ سمجھ رہے تمام چیزیں کہ لاسٹ گورنمنٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ گورنمنٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کولیجن گورنمنٹ کے ساتھ کمزور گورنمنٹ ہے ابھی، اس کو مگر یہ چیزیں کوشش کریں نیریٹو دوبارہ بلڈ کی جائے. جس طریقے سے وہاں پہ وہ مسجد کو تباہ کر کے طریقے سے وہ مسجد بنانا، یہ تمام چیزیں وہ نیریٹو کو لے کے شروع سے ہی چل رہے، اور پاکستان مسلمانوں کے خلاف جو رویہ استعمال کر رہے ہیں، جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے پیک پر تو چلی گئی تھی. ابھی وہ نیریٹو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں سے مذہب کے نام پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ چیزیں اینڈ پہ یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. اس کا حل وہی ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لوگوں کو دینے پڑیں گے، چاہے مسلمان وہاں پہ اقلیت میں ہو، مسلمانوں کو حقوق ہیں وہاں پہ، ان کو دینے پڑیں، تب جا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں فاطمہ ننگیال، خوش آمدید آپ کو. سوشل ورکر بھی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے کافی سرگرم دکھائی دیتی ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ انڈین کا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کسی مجبوری میں خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے. میں دنیا کو باور کراؤں گا کہ پہلگام اس میں بالکل یہ ملوث ہے، جبکہ اور شاید کوئی ری ایکشن نہ کرے. پھر جب ری ایکشن دکھایا گیا، اب سوائے بھڑکوں کے اور کچھ نہیں، بھڑک مارنے کے جی لوگوں کو جو ہے نا وہ شاید اس سے مرعوب کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ سر. آپ کی جو بات ہے کہ انڈیا کا یہ جو سٹانس تھا کہ جی وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ہے بڑا نیگیٹو پروپیگیٹ کرے گا، اور باہر انٹرنیشنل جو لوگ بیٹھے تھے یا اسٹیٹس بیٹھی تھی انہیں بھی یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان کی پوزیشن بہت ویک ہے، پاکستان کو انٹرنلی جو ہے بہت زیادہ شورش کا سامنا ہے عوام کی طرف سے، صوبوں کی طرف سے، اور پاکستان کی شاید وہ اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے سیکیورٹی وائز بھی، اور اسپیشلی نیریٹو ڈیولپمنٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائے. تو انڈیا بڑا اسٹرانگ، کیونکہ جو انٹرنیشنل ہم نے مووز دیکھی تھی ان میں بہت زیادہ فیور اور سپورٹ پایا گیا تھا اس جنگ سے پہلے انڈیا کا. لیکن یہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ پاک نے عزت دینے پہ آیا، اور اسپیشلی جو پاکستان کی ایک جو بہت ہم نے دیکھا کہ جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو سیاسی قیادت اور ہماری جو عسکری قیادت تھی وہ اس ایشو پہ ون پیج پہ تھے. پہلی چیز تو یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل پوری قوم مطلب آپ دونوں طرف سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہماری جو قوم ہے وہ ان دونوں کے بیک پہ کھڑی تھی، ہماری چاہے سیاسی موو تھی یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی، اور اسپیشلی جو قومی جذبہ تھا
قومی جذبہ جو تھا، جو کہ مطلب ہم نے اپنے رائٹس کے اوپر جب بات پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر آئی، پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر آئی، تو ہم سارے کانفلکٹس بھلا کے ہم سب ایک پیج پہ تھے. اور سب سے بڑی چیز جو اس میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، وہ جو گریسفلی پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا گیا ہے، چاہے وہ نیریٹو ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں، چاہے وہ وار سٹرائکس کی ہم بات کریں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہم نے جو ابھی کیمپین لانچ کی ہے انٹرنیشنلی، اس میں جس طریقے سے پاکستان کا کیس جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جس طریقے سے دنیا کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس خام خیالی میں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ویکسٹ پوزیشن پہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر پاکستان پیس کا میسج دیتا ہے، وہ ایک پیسفل کنٹری ہے، وہ امن کا فروغ دیتا ہے، اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم ڈائیلاگ کے حق میں، اور ہم چیزیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھا گیا تو یہ بہت غلط تھا، اور اس کا بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ ہم نے ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ ایک روایتی حریف بھی رہا ہے، ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں، ہم نے ان کو جواب بھی دیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ ریئلائز کروایا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے ویک کنٹری. ہم نیوکلیر پاور ہے الحمدللہ، اور ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے ایشوز کے اوپر بات کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلی بہت ایک جو اسٹرانگسٹ اپنی پوزیشن سکور کی ہے اور سیکیور کی ہے، وہ بہت ایک دیکھنے کی ضرورت ہے آگے چل کے بھی، اور اس کو سسٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی یہ بتایا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ حق تلفیاں کی گئی ہیں یا پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے، نیگیٹو پروپیگیٹ کیا گیا ہے، پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر یا انٹرنل ایریاز کے اندر جو شورش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان ان سب کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور ان سب پہ بہت بہتر طریقے سے وہ ایک جواب اور دے بات سکتا ہے. بھی آپ دیکھیں کہ اب تو بحث یہ چل رہی نہیں، امریکہ کی کوئی وہ نہیں تھی، اس کی سالسی نہیں تھی. بھائی خود جو بندہ امریکہ کا خود پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کے پاکستان کے گریٹ لیڈرز ہیں، اور میرا دوست ہے مودی، اور انہوں نے بر وقت کو روک دیا ایک خطرے سے جو پورا اس کا وہ تھا. اس پہ جب کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی گرے نہیں ہیں طیارے، پھر کہتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، طیارے کتنے گرے ہیں نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے، کیوں گرے ہیں ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں. سر دیکھیں، ان کا جو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ انڈیا نے جو پروپیگیشن جنریٹ کی تھی، جو پروپیگنڈا کیا تھا، وہ اتنا ہائی تھا، انہوں نے اپنی امیج کو اتنا بڑھا چڑھا کے پریزنٹ کیا تھا کہ جب انہیں شکست کا سامنا ہوا ہے تو وہ اب اس کو چھپانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف جھوٹ کی بنیاد پہ پروپیگنڈا، کبھی کہتے ہیں کہ طیارے نہیں گرے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون میں مسئلہ تھا، کبھی کہتے ہیں پہلے تو وہ اس چیز کو مان نہیں رہے تھے کہ جی طیارے گرے، پھر وہ یہ نہیں مان رہے تھے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے چلیے اس پہ ہم آتے ہیں سر جاوید صاحب کو. سر جاوید صاحب، بلاول بھٹو اس وقت، پہلے آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر بھی 4 ملکوں کا دورہ انہوں نے کیا اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا اس تمام اس میں. ابھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک دورے پر ہیں وہاں پر، اور اس پہ انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بھی کہا، اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جو ایک زیر اہتمام ایک سیمینار تھا اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ روٹ کاز جو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کی بنیاد جو ہے اس کو آپ حل جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، تنازع کے ہم حل کی طرف نہیں جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی آپ جو پانی وانی کا یہ چکر چلا رہے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، یہ آپ بنیاد رکھ رہے ہیں اپنے کس کے جوہری ایک ہتھیار استعمال کرنے کے، یا آپ اس کو جنگ کو. جی شہزادہ صاحب، ایسا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ امید سے کئی گنا بہتر جو ہے اس سطح پر چلا گیا ہے. ہم نے 2 دن تک ریسٹرین کیا جب انہوں نے حملہ کیا، اور جب پھر ہم نے جواب دیا تو ہم نے پراپر جگہ پر جواب دیا. ہم نے کس عوام پر کچھ نہیں، عوام کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں پر استعمال کرنے کی ضرورت تھی. جی جی، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب جو سفارتی جو مشن ہے اس وقت پاکستان کا، وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ، اور رسپانس بڑا اچھا ملا، بالکل بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. پرائم منسٹر خود گئے ہیں جن ممالک میں، ان کی طرف سے بھی خیر سگالی لے کر آئے ہیں، ان کی طرف سے بھی اپنے ایکشنز جو ہیں
उनकी जस्टिफिकेशन उनको समझा कर आए हैं। और ये जो वफ्द इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर है, बिलावल भुट्टो साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, इसने बहुत बेहतर अंदाज में हमारा पाकिस्तान का केस इस कदर मौसर अंदाज में पेश किया है कि अब पाकिस्तान के लिए वहाँ के लोगों की, मेंबरान पार्लियामेंट की, कांग्रेस के जो अरकान हैं, उनकी राय जो है वो वाज़ेह तौर पर तब्दील हो रही है। इसलिए कि हमारा जो कुछ भी है, हमारा स्टांस जो है वो सच पर मबनी है। हमारे ना मीडिया ने कोई बड़ा दावा किया, ना हमारी फौज ने कोई बड़ा दावा किया, ना हमारे सियासी पार्टियों ने कोई बहुत बड़ा दावा किया, जबकि उनकी तरफ से जो है वो इस तरह के अजीब व गरीब दावे सामने आते रहे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो वफ्द इस वक्त दौरे पर है, इसने अमरीकी अवाम को भी, अमरीकी क़यादत को भी ये बात समझा दी है और बड़े खुले अल्फाज में समझा दी है। बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा इस बात की तो शायद ट्रंप साहब के पास टाइम न रहे इसको रोकने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि ये जो तनाज़ा है जिसमें कि हम आमने सामने खड़े हैं इस वक्त भी, इसका हल वाहिद ये है कि हम टेबल टॉक करें, हम बैठें। और उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि कश्मीर जो है वो बुनियादी इशू है जिसको अगर हल न किया जाएगा तो ये सिलसिले रुक नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने आलमी बिरादरी से भी कहा है कि वो इसमें मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान ये दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगाता है भारत हम पर, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। 90,000 जानें हमने दी हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो हमें मुआशी नुकसान है वो उठाना पड़ा है। तो हम कैसे, और जो सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में जिन जगहों पर नुमाइंदगी मिली है, वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी जो वो काउंटर टेररिज्म की है उसकी भी सरबराही मिली है पाकिस्तान को। तो ये आलमी बिरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है कि पाकिस्तान चूँकि वो बजाते ख़ुद भी हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ भी किया जाएगा। अब जहां तक अमन का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है हमसे पूछो दहशतगर्दी। जी जी बिल्कुल, हमसे पूछा जाए कि हम कितना विक्टिम बने हैं। बिल्कुल, कि हम इससे गुजरे हैं। हमारे एक दोस्त हैं नजम साकिब साहब, उनका शेर है कि सूरज कैसे और कहां से निकलेगा, हमसे पूछो हमने रात गुजारी है। तो ये हम रात गुजारने वाले लोग हैं। और जी मैं जफर बलोच की तरफ आता। जफर बलोच, एनी पैटरसन पाकिस्तान में सफीर रही हैं और एक नाम भी उनका है। वो कितनी कामयाबी है उनके ये अल्फाज, किसी अमेरिकन फार्मर डिप्लोमेट के मुंह से अगर ये अल्फाज निकलें कि मैं आई हेट टू से कि ये जो दुनिया के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं टेंड टू बिलीव इस क्लेम को कि इंडियन क्लेम को वो करते हैं, ये तो उसको सबूत पेश करना चाहिए। एब्सोल्युटली क्रिटिकली चीज ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है कोई उसकी फाइंडिंग नहीं है तो करवा लिया जाए ना FBI से या स्कॉटलैंड यार्ड से, मुत्तहिदा से करवाया जाए। ये उन्होंने कहा है। तो कितनी कामयाबी है कि ये अल्फाज तो पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को बड़ा फेवर करते हैं। शेरा साहब, जिस तरीके से जो इंडियन ब्लेम है रिसेंटली पास्ट में माजी में बहुत सारे ब्लेम रहे हैं, और इस हवाले से प्रोपेगेंडा टूल जो इस्तेमाल करती है वो उनकी मीडिया है, उनके मूवीज है, जिस तरीके से उनका बॉलीवुड है, वो उस तरीके नैरेटिव बिल्ड कर पाकिस्तान है। बल्कि आप कहना चाहते हैं कि ये तमाम चीज भी शायद वो फिल्मों में बड़ा माहिर हैं, तो उनका ख्याल है फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में बहुत बना रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं, जो जहां जहां उनको मौका मिल रहा है उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। मैं इसकी वाज़ेह मिसाल, जिस तरीके से आपने एनी की बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि जो चीजें वो कर रहे हैं उनको वायदा अक़वाम मुत्तहिदा से या किसी और इदारे से, स्कॉटलैंड यार्ड से या कोई और फर्म, आप कोई और आप समझते हैं कि ये मुल्क से सारे पाकिस्तान के करीबी कोई और चौथा मुल्क आप समझ लो, उससे ये तहकीकात करा के रिपोर्ट पेश की जाए ताकि पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये इश्यूज अब देख के ये चीज़ें
وہ نہیں چاہتی ہے تمام چیزوں کرنے کے لیے. انڈیا کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا اس پہ, آپ دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ, جھوٹ کی بنیاد پہ. کیونکہ ریسنٹلی ابھی ایک انڈین آرمی نے ایک بڑی انٹرویو دی بڑے چینل پہ, انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارے جہاز گرے, اس کے اگلے ٹائم ہی ان کا ٹرانسفر کے آرڈر کیا. آپ نے کیوں کلیم کیا انٹرنیشنل میڈیا میں تمہارے, اس کے یہ واضح الفاظ نظر آ رہے کہ وہ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں, ہم نے تو حملہ کیا, ہم جیت کی طرف ہیں, وہ ابھی تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. مگر وہ جو وہاں کے عوام ہیں, وہاں کی میڈیا, وہاں کے جو سول سوسائٹیز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ طبقے جو سمجھتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب بلڈ کر رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں انڈین میڈیا وہ غلاثت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, وہ سارے چیزیں نیریٹو بلڈ کر رہی ہے, ون سائیڈڈ ہے. اس کے حوالے سے اگر دیکھی جائے کہ اس کی بیسک وجوہات ہے کہ انڈین کی آبادی بہت زیادہ ہے, وہ ایک چیز کو ملینز آف ویوز آ جاتے ہیں, تو نیریٹو آٹومیٹک کو بلڈ, جھوٹ کو جتنا جھوٹ بولو تاکہ وہ سچ ثابت ہو, اس طریقے سے ان بیانیے پہ وہ چل رہے ہیں, اور جھوٹ کو جھوٹ, جھوٹ کے در جھوٹ پہ اس بیانیے پہ چل رہے ہیں, اور تمام بلینز کے ویوز آ رہے ہیں, وہ تمام چاہے امریکن ہو, چاہے برٹشر ہو, چاہے کینیڈین ہو, اس کو بلیم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر جس طریقے سے یہ سفیر کی حالانکہ لوگ بھول گئے ہیں کہ انڈینز کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, کینیڈا میں اس نے اپنے مخالف کو ادھر مارا, قتل کیا, اور یو ایس میں اٹیمپٹ کیا اس پر, اور پاکستان میں تو ان کے جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. بالکل ہوئی, تو ثبوت کے ساتھ پیش ہو رہے تھا, رپورٹ ہو رہی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ. جس کے ایک بات میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ اب وہ نیریٹو جو بنا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ان جنرل اور ان پرٹیکولر کشمیری نوجوانوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تو جو وہ کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ, جو کشمیری نوجوان جو مختلف ریاستوں میں انڈیا کی پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کو بھی 12,000 سے زیادہ جو ہیں طالب علم جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا. نوجوانوں کو, طالب علم نہ کہیں, آپ نوجوان کہہ لیں کہ جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا کام کرنے کے لیے گئے ہیں, تو ان کے خلاف بھی, یعنی کشمیریوں کے خلاف جو ان کی نفرت ہے, ایک طرف تو وہاں پہ لوگ آباد کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہی میں فاطمہ ننگیال بھی جو ہیں اس وقت نوجوان ان کو لیڈ کر رہی ہیں. کشمیر میں خاص کر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بڑی آبادی 1,20,00,000 کے قریب آبادی کو آپ جو ہے سراؤنڈ کر دیں, ان کے لوگوں کو جانے نہ دیں, ان کے گھروں کو مسمار کر دیں, اور پھر آپ کہیں رد عمل نہیں آئے گا. دیکھیں یہ تو, اور پیلیٹ گن کا استعمال کریں, تمام مظالم کا اٹھا کے لے جائیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا, ہم ایک یاد دلائیں کہ ایک نوجوان کو جیپ کے سامنے باندھ کر آبادی میں پھرا رہے تھے, تو اس سے کیا رد عمل نہیں پیدا ہوگا؟ سر دیکھیں, ایک چیز یہ ہے جو ٹیرر انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو مطلب ظلم اور مظالم جس طریقے سے وہاں پہ کیے گئے ہیں وہاں کے جوانوں پہ یا نوجوانوں پہ, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے, اور مطلب جس طریقے سے انہوں نے ینگ جنریشن کو اپنے اگینسٹ کیا ہے, اور اب اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کے اندر سے بھی اس مرتبہ جو رسپانس آیا ہے اس جنگ کے اگینسٹ, وہ نوجوان نسل کا آیا ہے کہ وہ اب جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے پہ راضی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا جو کیس ہے وہ بھی نوجوان قیادت کے ہاتھ میں. انٹرنیشنلی جو ہے ایک ہمارا چیئرمین صاحب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ اس کو بالکل ینگ, ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, بالکل وہ سامنے آئے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ یا انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں. تو انڈیا نے جو چیز کشمیر میں کرنے کی کوشش کی نوجوانوں کے ساتھ, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ینگ جنریشن کو اس طریقے سے دبا کر اور اس طریقے سے مظالم کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ اس پہ خاموش رہے گی, تو نہیں. اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوانوں کا دور ہے, وہ ہر طریقے سے جواب دیں گے, چاہے وہ جواب جو ہے وہ فزیکل وے میں دیں, چاہے وہ نیریٹو وے میں دیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ پڑھی لکھی نوجوان نسل ہے, وہ باقاعدہ پریپیئرڈ ہے پولیٹیکلی بھی, اور انٹرنیشنل جو اس ٹائم پہ اسٹریٹجیز ہیں وہ ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, اس کے اوپر انوالو ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے مطابق جو ہے اب انگیج ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کی جو ینگ جنریشن ہے
وہ اب اس چیز کے اوپر جو ہے انڈین جو اسپیشلی جو گورنمنٹ ہے اس کو آڑے ہاتھوں لے جھوٹ رہی کے ہے. سہارے پر جو سب کچھ چلانا چاہتی ہے. شاید اسی وجہ سے جو سرور صاحب نے بات کی کہ ان کو سرنڈر مودی کہا جا رہا ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے، وہ اس کے اوپر اب جو ہے وہ مطلب بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ مطلب جھوٹ کی بنیاد پہ. ظاہر ہے کہ اس کے نوجوان جب وہ فورن اس میں ابراڈ جب جاتے ہیں تو کیسے سامنا کریں گے؟ سر آج کل defend تو کریں گے اس جھوٹ انٹرنیشنل، کو؟ آج کل تو جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جب نوجوانوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو جس قسم کی امبیرسمنٹ وہاں Yes. کے نوجوانوں کو فیل کرنی پڑ رہی ہے یا فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور جس طریقے سے اب جواب دیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے جس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا ہے اور جس طریقے سے مطلب پروپیگینڈا کو کاؤنٹر کیا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بڑا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپریشیٹیبل ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس نے بہت پازیٹیو طریقے سے جو ہے اپنے اسٹیٹ کا بالکل کیس لڑا. آپ نے بالکل جو ہمارا ٹائم بھی ہے کہ اگلے موضوع کی طرف جائیں، بالکل آپ نے خود ہی جو ہے وہ میرا کام ہے لیکن آپ نے اس کو چھیڑ دیا. میں سرور صاحب جاوید صاحب سے یہی پوچھتا ہوں کہ جو کور کمانڈرز مختلف گجرانوالہ، بھاولپور، لاہور، کراچی، کوئٹہ، منگلا، یہ گئے جا کر مختلف یونیورسٹی میں انہوں نے اور نوجوانوں سے کہا کہ ایک ٹائم ہے کہ جس طرح ہم ایک جنگ جیتے ہوئے ہیں، ہم نے جارحیت کو جو ہے منہ توڑ اس کا جواب دیا، انڈین جارحیت کا، تو یہ موقع ہے جس طرح ہم بالکل متحد ہوئے ہوئے ایک دیوار ہے بنیاد مرصوص. تو نوجوانوں کو ان تمام جو ان کا میسج تھا کہ آپ منفی پروپیگنڈا جو ہیں اس کی اور ریومرز کا منہ توڑ جواب دیں اور مؤثر جواب دیں. کتنا اہم ہے یہ انتہائی اہم ہے. فاطمہ نے بتایا جیسے کہ ہم اب آنے والا دور جو ہے، بلکہ اب یہ دور انہی کا ہے، نوجوانوں کا دور ہے. بلاول صاحب نے جو کچھ کیا وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اب ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو جو بھی بھارتی جارحیت کا جواب جس انداز میں دیا گیا، اس میں آپ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی قوم، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا سوشل میڈیا، پاکستان کے نوجوان، ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر ہم اس جارحیت کا جواب دے رہے ہیں. اب موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، اس لیے کہ فاطمہ مجھے سیکنڈ کریں گی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں شاید ان کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ہمارے نوجوان اگر ہر میدان میں، اب باقی سائنس کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں ہمارے نوجوان اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو جوابات ان کو مل رہے ہیں اس وقت، وہ ان کے لیے، ان کے نوجوانوں کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. اور انڈیا کا نوجوان جو ہے وہ اپنی حکومت سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. یہاں ہمارے بڑے جو ہیں کور کمانڈر صاحبان جو ہیں وہ نوجوانوں سے ملے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ان کی جارحیت ہے انڈیا کی، اس کا جواب ہر سطح پر دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارا سوشل میڈیا، چونکہ وہ زیادہ تر وہ نوجوان استعمال کرتے ہیں، اس پر اور نوجوان ترقی کے میدان میں سامنے آ کر جس انداز میں پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. میں آپ سے ایک بات یہ کہتا چلوں کہ یہاں میں ایک تقریب میں شریک تھا، اس میں حریت کانفرنس کے ایک لیڈر آئے ہوئے تھے، تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے کیا مدد چاہیے. اور تو انہوں نے ایک بہت اچھا جواب دیا تھا، بیرسٹر تھے وہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کر لے. بھارت کے ہمسائے میں ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا خاموش سفیر ہوگا، اور اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو بھارت کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم بڑھا سکے. اور آج پاکستان نے یہ ثابت بھی کر دیا. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا. ظفر بلوچ کتنا اہم ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان خود پرائم منسٹر جاتے ہیں، 4 ممالک کا دورہ کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک وفد جو ہے ہائی پاورڈ وفد، وہ جاتا ہے امریکہ، جس نے ثالثی کی اور جس نے خود کہا، شروع میں وہ کہتے رہے کہ نہیں کر لیں گے، خود پھر انہوں نے جو ہے وہ کی، اور تمام دنیا نے اس کو سراہا بھی کہ امن کی خاطر جو ہے انہوں نے وہ کیا. اور ساتھ میں
کور کمانڈرز کل پارلیمنٹیرین جائیں گے, کل چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے یا تمام صوبائی وزراء اعلیٰ وہ جائیں گے. کتنا اہم ہے نوجوانوں کو انگیج کرنا جو یونیورسٹیز میں وہ ان کے کچے ذہن ہوتے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اپنی اس جارحیت پر اب شرمندہ بھی ہے, لیکن ساتھ میں پھر وہ جو ہے وہ چال چل کر نوجوانوں کو پھر استعمال کر رہا ہے, جس طرح صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں. جی بالکل شہزاد صاحب, ایک چیز ہے جس طریقے سے انڈین تمام جنگ لڑ رہی ہے مختلف موضوعات مختلف سیکٹر پہ, مگر پاکستان نے اس کو بالکل مؤثر جواب دینے کے لیے جو تمام شعبہ جات ہے جس کو ایکٹیو کر کے تمام چیزیں, جیسے کہ سفارتی جنگ چل رہی, جہاں سفارتی جنگ چل رہی ہے تو وہاں پہ چیئرمین صاحب بالکل مرد میدان بن کے تمام UN نیشن کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے, جو نیریٹو ہے پاکستان کا وہ پیش کر رہی کہ انڈیا نے کتنا جھوٹ بولا, کتنا پروپیگیٹ کیا پاکستان کے خلاف, ان کے عوام کے خلاف, اور وہاں پہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے ان کو پیش کرے. کہ پاکستان تو بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ نیگوسیشن کے حوالے سے, مگر ہمارے یہاں پہ ابھی جس طریقے سے جس سرور صاحب نے کہا, آپ نے کہا, جس طریقے سے ہمارے جو ینگ یوتھ کو ہم جس طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا کے خلاف استعمال ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ابھی بچنا نہیں بلکہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مؤثر اس کا جواب دینا ہے, کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے سے کہ کس طرح اس کو, یہ کتنا اہم ہے کہ نوجوانوں کو انگیج کریں, کہ تیار کریں کہ سوشل میڈیا پر آپ اس کا مقابلہ کریں. بالکل اس کی تمام چیزوں کی وجوہات یہ پاکستان کے اپنے نیریٹو کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, تمام چیزوں پالیسیاں ہیں, وہ اکثر ہمارے پاس آ رہی ہو, تو نیریٹو ہم نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ مل کے کوشش کریں کہ نوجوانوں تک وہ نیریٹو پہنچائے کہ پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے یہ پالیسیز ہے, تمام چیزیں. اور بات کی جائے اگر بلوچستان کے عوام کی یا دوسرے صوبوں کے عوام کی, اس کے بلوچستان کے عوام زیادہ تر لوگ اویئرنیس اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے مؤثر جواب دینا ہے اور موضوعات پر, جس طریقے سے جو پروپیگنڈے کو کس طرح کاؤنٹر کرنے کے لیے جوابات دینے کے. سوشل میڈیا میں آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے کس طریقے سے نیریٹو کو, چاہے ٹویٹر پہ ہو, چاہے آپ فیس بک پہ ہو, چاہے انسٹاگرام میں ہو, اور جوابات موصول ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے جو صوبائی قیادت نے جو نیریٹو بلڈ کی ہے, تب کہ ہمارے نوجوان یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے یوتھ اسکل پروگرام ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے نوجوان یہاں پہ اسکالرشپ کے باہر جا رہے ہیں, وہ ہمارے سفیر ہوتے ہیں, وہ ہمارے جو نیریٹو ہوتی ہیں وہاں پہ, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے سعودی میں ہو, چاہے چائنا میں ہو, وہ نیریٹو سفیر ہوتے ہیں, وہاں کے ہمارے نیریٹو بیان کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ کر بھی رہے ہیں جہاں پہ جہاں تک ان کی عطل وسم کوشش ہوتی ہے. مگر جب وہاں پہ آپ کی آواز سنی جائے اور آپ کی بات کی تائید کی جائے تو اس کو سمجھے آپ کا میسیج وہاں پہ کنوے ہو جاتا ہے. خاص کر وہ بڑے فورم پہ, یعنی چھوٹے موٹے بڑے فورم پہ ہمارے یوتھ کو جب موقع ملتا ہے, جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف جو پروگراموں میں جاتے ہیں, ایکسچینج پروگرام ہے, وہ اپنا نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نیریٹو پیش کر دیتے ہیں. وہاں پہ جب انڈین میڈیا ہوتی ہے, کیونکہ وہ انٹرنیٹ ہے تمام, تو وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے ان کے پاس جوابات ہی نہیں ہوتے کہ اس طریقے سے ایشوز انڈیا ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس جواب ان کا شعبہ ہے صرف IT سیکشن میں. اس میں پاکستان کی زیادہ تر اکثریت ہے, پاکستان کے عوام کی اکثریت ہے, اور باقی موضوعات پہ زیادہ سے زیادہ مؤثر جوابات دے رہے ہیں اور دینے کی کوشش کریں. اور ہمارے نوجوان, جس طرح فاطمہ نے کہا, تمام کے ہمارے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے بہت سے پروگرام ہو رہے ہیں اور ان کو جوابات دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپاہ سالار ہے تمام صوبوں کے جا رہے ہیں, تمام جگہ پہ وزٹ کریں, یہ بالکل ضرورت ہے, کیونکہ ان کو وہاں پر جانا بہت ضرورت ہے کہ ہمارے یوتھ کو انگیج کرنا, اور جو ایشوز ان کی باتیں سنیں, وہ اس کا ذہن کھنگالیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ گل مل جائیں. بالکل یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ماضی میں بھی ہوئی تھی. جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس کور کمانڈر تھے, ہمارے جو اسٹیٹ کی پالیسیاں بیان کی اور ان کی آوازیں سنی, ان کی باتیں سنی, باقاعدہ ان کو جرگے میں بلا کے ان کی آواز تمام جو ایشوز کو ڈسکس کر کے ان آن بورڈ لے کے تمام چیزیں بات چیت. فاطمہ آپ کی طرف میں آتا ہوں, آپ نے خود یہ بات چھیڑی کہ نوجوان جو ہیں وہ بڑا افیکٹو اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ کا یہی مدعا ہے کہ تمام کسی فورم کو خالی نہ چھوڑا جائے. سفارتی طور پر بھی جو ہے اس کو وہ کریں. پرائم منسٹر خود مختلف ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں, اور نوجوانوں کو اس طرح انگیج کرنا تمام صوبے کے, صرف بلوچستان کے نہیں, کتنا اہم ہے. اور اس کو مزائد کے اس کو بھی ایک فورس بنائی جائے تاکہ وہ اس کا ایک ڈٹ کے مقابلہ کریں.
سر اس سے پہلے میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو ابھی کی اسٹریٹجک موو ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے سلیکشن آف ڈیلیگیشن کیا ہے، جو ڈیلیگیشن انہوں نے سلیکٹ کیا کہ انہوں نے اپنے لیے جو کنٹریز سلیکٹ کی اور اسپیشلی ایک ینگ لیڈر جو کنٹریز انہوں نے سلیکٹ کر کے دی اور ان سے خود ریکویسٹ کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ نے دل بڑا کیا ہے نوجوانوں کے لیے، کہ انہوں نے اپنے بازو پھیلائے، اپنا دل بڑا کیا اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ آپ اب بڑھ کے آئیں اور آگے آ کے جو ہے وہ کمانڈ لیں اور لیڈ لیں اور پاکستان کا مدعا جو ہے وہ انٹرنیشنلی پروموٹ کریں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں. ایک تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کا یہ پرسپیکٹو تھا یا انٹرنیشنل کنٹریز کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے، جس طرح سے ہم پہلے بات کرتے آئے ہیں کہ 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پرسپشن کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک نیریٹو کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو نیریٹو. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم ون نیشن ہیں، پیس فل نیشن ہے، جبکہ ہمیں اس کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کا سامنا ہے کہ نہیں جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، جبکہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں کئی سالوں سے، اور کئی سالوں سے پاکستان ایک اسٹیٹ آف وار میں رہا ہے، وہ پریکٹس میں رہا ہے، اور کئی سالوں سے ہم اس نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اب ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے ہم نوجوان نسل کے اوپر کام اب ہم نے شروع کیا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ہو، لٹریسی کالجز کے اندر، اور دوسرا سے جس طرح سے ابھی ظفر نے بات کی کہ اب ہم نے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ہے کہ پرسپشن آپ کا تبھی ڈیولپ ہوگا، مائنڈ سیٹ تبھی ڈیولپ ہوگا جب آپ کسی کو ہنر دیں گے، وہ باہر نکلے گا، کوئی کام سیکھے گا، اور پیٹ جب امپلائمنٹ ہوگی تو آپ پازیٹیو وے میں سوچیں گے. امن کی طرف نوجوان جائے گا. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آپ سرور جاوید صاحب آپ کا شکریہ، ظفر بلوچ صاحب آپ کا شکریہ، فاطمہ ننگیال آپ کا شکریہ. ناظرین، آج تمام ہمارے پینلسٹ اس بات پر متفق تھے کہ آبی جارحیت اگر ہوتی ہے تمام قوم کھڑی ہے اور ہر سطح پر ہم تیار ہیں کسی بھی جارحیت کا شاید اس سے زیادہ مؤثر ہم جواب اس کا دیں. آنے والے پروگرام تک شہزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.